حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجموع بحرین کے چشمہ تیرا، اے خضر مجموع بحرین کے چشمہ تیرا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں در جگہ دجلہ پار کرنا پڑا، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ نے آپ کے قریب آیا وہ سیب، آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، ہم نے مالک کے اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا، بغیر اجازت کے کھا لینا آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا۔ آپ خیال کیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کے تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آیا جس کے کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی تھی اور اس کے کنارے لدی ہوئی تھی اور پانی کے سطح پر جھکی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہا تھا۔ آپ نے جیسے دیکھا آپ کو یقین ہو گیا یہ وہی پھل ہے جس کو میں نے کھایا ہے، اسی درخت کا پھل میں نے کھایا ہے۔ آپ نے اس باغ کے مالک کی جستجو کی تو معلوم ہوا اس باغ کے مالک خوددار سید بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی ہے۔ آپ ان کی خدمت بابرکت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیے میں نے ایک سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دو، اجازت دے دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت و روحانی کشف سے جان لیا کہ یہ جوان بچہ جوان سالے گئے، فرمایا جوان سالے میں تمہاری غلطی معاف کروں گا اس وقت جب تم میرے یہ شرط مانو گے۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ جب 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح سے کہا اور ابھی ایک شرط ہے اسے بھی تجھے انجام دینا ہوگا پھر میں تمہاری غلطی معاف کروں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے وہ کون سی شرط ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گئے کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جس میں 5 عیب ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا ہوگا پھر میں تمہاری غلطی معاف کروں گا۔ کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سن کر کے سوچ میں پڑ گئے اور ایک سیب کی معافی کا سوال تھا یہ سوچنے لگے، دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا ہوگا جو اپاہج گئی، ساری زندگی کا مسئلہ تھا، آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا یہ جوانی فانی گئی، یہ زندگی چند دنوں کی مہمانی گئی۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نکاح کروں گا۔ جیسے کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تمام اعضاء درست گئے، ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی گئی۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال کیا شاید کوئی اور لڑکی ہے، جلدی سے باہر نکل آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا یہ تو کوئی اور لڑکی ہے اور یہ عورت ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا اے جوان سالے یہ تیری بیوی ہے، میں نے اپنی بچی کی جو اوصاف بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی بھی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ گونگی ہے یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی، وہ بہری ہے یعنی اس نے کبھی آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، وہ لنجی ہے یعنی کبھی بھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ لنگڑی ہے یعنی کبھی اس نے اپنے قدموں کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ صومعی
اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک طیب خاتون سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار الاولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایک بھائی تھے، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے، جن کا اسم گرامی ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے، اور یہ والدہ محترمہ کی خدمت میں رہتے تھے، اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا، اور جوانی کے ایام میں ہی اپنے وطن جیلان میں وصال فرمایا۔ حضرات محترم بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ آپ مادرزاد ولی گئے، چنانچہ ولادت کے بعد ہی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، اور آپ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے اور روزے رکھتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہونا، مغرب کے اذان ہوتی تو آپ دودھ پینے لگتے تھے۔ یہ کرامت اس قدر مشہور ہوئی کہ جیلان کے ہر طرف یہ شہرہ اور چرچا تھا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن بھر دودھ نہیں پیتا، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ دودھ پیتا ہے۔ اسی لیے تو شاگرد کہتا ہے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خوار میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خوار میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، یہ شان عبادت و بندگی ہے کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی، تو جس کا بچپن اتنا بے مثال ہے، اس کی مکمل حیات طیبہ کی شان بے مثال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو شاگرد کہتا ہے، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ احسان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ احسان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے لغدو و لعاب سے متفرعات اور دور کے ہیں۔ آپ نے خود ایک بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب کبھی میں بچپن کے ساتھ یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ایک غیبی آواز میں سنتا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا، اے برکت والے بچے میری طرف آ جا، اے برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے، اور جب میں مکتب پہنچتا تو اس کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ یعنی اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے سنتے، یہ کہ غوث اعظم کی کلامت۔ اسی لیے شاگرد کہتا ہے، وقت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وقت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات محترم، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے کہ میں ایک شکر کے باغر سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک بیل ملا، اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور بزبان فصیح کلام کیا، اے عبد القادر جیلانی، نہ تو تم اس گھومنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ پھرنے کے لیے پیدا کیے گئے، اور نہ اس بات کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرماتے گئے کہ میں ایک بے زبان جانور سے یہ نصیحت سن کر کے میرے قلب میں محبت الہی کا جذبہ مجزن ہو گیا، اور میں
گھر واپس آ گیا۔ حضرات ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی اس قدر محبت فرماتا، اس قدر پیار فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے گئے تو الہی یا مبارک کی پیاری سے پیاری صدا سے روک دیا جاتا ہے، اور جب آپ مدرسے میں چلنے کے لیے جاتے گئے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے گئے تو فرشتے ساتھ چلتے گئے اور مدرسہ تک آپ کو پہنچانے کے لیے جاتے گئے اور بیٹھنے کی جگہ کشادہ کراتے گئے اور آپ سے بے جان بے زبان